کی اطلاع ملی ہے، اور باقی اور جو مقالے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور اگر وقت ملا تو پھر اگلے سیشن سے بھی پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کی جگہ کو کسی کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو اب جو ابو سفیان اصلاحی صاحب کی طرف سے اگر کوئی ہے ان میں سے جو جن لوگوں نے جوائن کیا ہے، کوئی ایسا پارٹیسپینٹ یہاں پر موجود ہے جو کہ ان کا مقالہ پیش کرے تو وہ بتائیں۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، جی آ رہے ہیں۔ ہاں، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اجلاس جو ہے آج کا پہلا ہے، اور یہ سیمینار کا تیسرا اجلاس ہے۔ اس کی صدارت کریں گی ڈاکٹر عائشہ قدسی قدوانی، جو لکھنؤ میں کرامت حسین گرلز پی جی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اس کو کو چیئر کریں گی مس سمن رئیس، جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ اس سیمینار میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نظامت اور صدارت زیادہ سے زیادہ خواتین کے حصے میں آئے، جو کہ ہمارے سیمینار سے مناسبت رکھتا ہے۔ جو آئیڈیا سیمینار کا ہے اس سے یہ موافقت رکھتا ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کی کوشش کی ہے۔ اور پہلا مقالہ ہے ابو سفیان اصلاحی صاحب کا، جو غالباً کوئی ہے نہیں پیش کرنے والا۔ دوسرا مقالہ جو ہے وہ مولانا رفیق سلفی صاحب کا ہے، اگر وہ ہیں تو وہ پیش کریں اپنا مقالہ۔ مولانا رفیق سلفی صاحب، اچھا یہ نہیں ہے، تو اگلا مقالہ جو ہے وہ ڈاکٹر نشان سارا ہیں، یہ ہیں اسسٹنٹ پروفیسر۔ مولانا رفیق سلفی صاحب آ گئے ہیں، یہ مرکز سے وابستہ ہیں، اور ان کے مقالے کا عنوان ہے مسلم خواتین میں قرآن فہمی کا ذوق کیوں اور کیسے پیدا کیا جائے۔ تو میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ہاں، یہ سب پارٹیسپینٹس کے لیے یہ ایک اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مقالہ نگار حضرات ہیں جو پیش کر رہے ہیں ان کو 7 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ 7 منٹ سے کم میں بھی اپنی بات رکھ سکتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ ان کو دیا جائے گا۔ جی شروع کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، مقالے کا موضوع ہے مسلم خواتین میں قرآن فہمی کا ذوق کیوں اور کیسے پیدا کیا جائے۔ مقالے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن فہمی کے ذوق کو فروغ دینے کی ضرورت کیوں ہے، اس سوال کا میں نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے حصے میں وہ تدابیر کیا ہیں جو زیر عمل لا کر قرآن فہمی کے ذوق کو فروغ دے سکتی ہیں۔ مسلم معاشرے میں مسلم خواتین کی صورتحال پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو عام طور پر ان کا موازنہ غیر مسلم معاشرے کی خواتین سے کیا جاتا ہے، اور کئی ایک پہلوؤں سے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلم معاشرے میں صورتحال قدر غنیمت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الحمدللہ اس گئی گزری حالت میں بھی وہ کئی ایک لحاظ سے بہتر ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلم معاشرے میں مسلمان عورت ان حقوق سے بہرور ہے جو قرآن مجید نے اسے دیے ہیں۔
کیا ایک ماں، ایک بیوی اور ایک بیٹی کی حیثیت سے وہ اسی اکرام و احترام و شفقت محبت سے سرفراز ہے جو اسلام نے اسے عطا کیے ہیں، یا اس کے کئی ایک حقوق سلب کیے جا چکے ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتی؟ وہ ظلم و تعدی کا شکار ہے، اس کی آزادی اس سے چھین لی گئی ہے اور اپنے ہی گھر میں وہ ایک خادمہ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کبھی وہ اپنے شوہر کی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، کبھی ساس اور نند اس کی زندگی اجڑ بنا دیتی ہیں، اور کبھی وہ نافرمان بیٹے اور اپنی بہو کے ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ وہ الفت و محبت جو ایک شوہر سے اسے ملنی چاہیے، کیا وہ اس سے برابر ہے؟ کیا اسے وہ مالی حقوق حاصل ہیں جو قرآن نے اسے دیے ہیں؟ ان سوالات پر غور کرنے اور مسلم معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے اسے جو بلند مقام عطا کیا تھا، کہیں نہ کہیں آج وہ اپنے اس مقام سے نیچے گرا دی گئی ہے۔ اسے یہ سوچنے اور جاننے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ خوش قسمتی سے اگر کوئی شریف شوہر مل گیا تو اس کی محبت کے سہارے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار لیتی ہے، لیکن اگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور ساتھ کسی بد اتوار اور اخلاق و شرافت سے عاری شوہر کا مل گیا تو اس کے پاس گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دکڑا کسی کو سنا نہیں سکتی، اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کی فریاد کہیں سنی نہیں جا سکتی، بلکہ اگر شوہر یا اس کے اہل خانہ کے خلاف اس نے زبان کھولی تو زندگی مزید اذیتوں سے دوچار ہو جائے گی اور وہ بے حیائی اور بے شرمی کا ایک نیا الزام اس کے سر مزید آ جائے گا۔ صورتحال کی تصویر بتاتی ہے کہ آج کے دور میں کس قدر ضروری ہو گیا ہے کہ مسلم خواتین اپنے حقوق سے واقف ہوں جو قرآن مجید نے انہیں عطا کیے ہیں۔ وہ ایک مستقل وجود رکھتی ہیں، ان کے اندر بھی ویسے ہی جذبات ہیں جیسے مردوں کے اندر ہے۔ وہ بھی مردوں کی طرح اپنی بہت سی خواہشات رکھتی ہیں۔ اگر ایک مرد سے اس کے جذبات اور اس کی خواہشات چھین لی جائے تو کیا وہ اپنا وجود باقی رکھ پائے گا؟ اسی طرح اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے محروم کر دیے جانے کے بعد کیا ایک مسلمان عورت اپنے وجود کے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہے؟ یہ ہے اس سوال کا مجمل جواب کہ مسلم خواتین میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس اجمال کی تفصیل میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ جس قرآن نے بچیوں کی ولادت کو باعثیات سمجھنے کے تصور کو ختم کر دیا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو گناہ عظیم بتایا تھا، اور جس کی پرورش اور تربیت کو باعث اجر و ثواب قرار دیا تھا، آج مختلف وجوہات کی بنا پر یہ سارے تصورات دھندلے پڑتے جا رہے ہیں۔ بیٹی کی ولادت پر وہ خوشی نہیں منائی جاتی جو بیٹے کی ولادت پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسلسل 3-4 بیٹیوں کی ولادت ہو جائے تو ان کی ماں افراد خانہ کی نظروں سے اتر جاتی ہے۔ حمل، درد ذیل اور رضاعت کے صبر آزما مراحل، ہنسی خوشی گزار دینے والی ایک بیوی اور ایک بہو اپنے گھر والوں کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر سہم جاتی ہے، اور کئی ایک اندیشے اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتے ہیں۔ اسے ایک ایسے جرم کے احساس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کہ بعض خواتین کو ان کے شوہروں نے اس لیے بھی طلاق دے دی کہ وہ ان کے لیے بیٹے نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو ایک نہیں اپنے سسرال کو خوش کرنے اور ان کی آنکھوں کا تارا بنے رہنے کے لیے وہ کئی بیٹے پیدا کر دیتی، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ آپ ہمارے معاشرے کی تصویر دیکھیے اور قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے سلسلے میں نے 3-4 قرآن مجید کی آیتیں کوٹ کی ہیں جس میں زمانے جاہلیت کی وہ تصویر پیش کی گئی ہے کہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو کس طرح سے آدمی چہرہ چھپائے پھرتا تھا، اور پھر زندہ درگور کرنے کی روایت بھی عرب جاہلیت میں موجود تھی۔ کیا ہمارا مسلم معاشرہ قرآن مجید کی آیات میں زمانے جاہلیت کے جس ظلم کا تذکرہ کیا گیا اس کو سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان آیات کو سمجھتے بھی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو یہ جانتے بھی نہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ہمیں کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ بچیوں کی ولادت کو پریشانی کا موجب سمجھنا اور بیٹیوں کی پیدائش پر بیوی کو مورد الزام ٹھہرانا سراسر جاہلیت ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے کھلی بغاوت۔ ہم مسلم معاشرے کو قرآن کی تعلیمات سے کیوں روشناس نہیں کرا پائے، اور جاہلیت کا اتنا بڑا مظہر ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کی آنچ اور تپش سے مسلم خواتین کو بچانے میں ناکام ہیں۔ معاشرے کا جبر دیکھیے کہ اگر کوئی خاتون قرآن مجید کی ان باتوں کو اپنے شوہر اور دیگر افراد خانہ کے سامنے رکھتی بھی ہے تو اس پر ملانی کی پھپتی کسی جاتی ہے اور اس کی صحیح دینی سوچ کو مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے۔
شادی کی غیر شرعی رسومات میں بھی اس تصور کو پختہ کیا ہے کہ آج ان رسومات کو ختم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کہیں دکھائی دیتی ہے. کوئی مسلم برادری یا پنچایت اس تعلق سے کوئی قدم اٹھاتی بھی ہے تو اصحاب سبق چور دروازے سے وہ سارے کام کر لیتے ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہوتی ہے. کوئی نوجوان اگر جہیز کے بغیر شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں سامنے آ جاتی ہے اور اپنے ارمانوں کی دہائی دے کر اسے جہیز لینے پر مجبور کر دیتی ہے. یہ وجوہات ہیں کہ جہیز کی بدترین رسم مسلم معاشرے کی عام روایت بن گئی ہے اور ہمارے علماء کرام بھی اس کے سامنے سر بسجود ہو چکے ہیں. ایک مسلم خاتون بیوی کی حیثیت جو ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی ازدواجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے فطری نظام اور اپنے جسم و روح کے تقاضوں کے پیش نظر وہ اپنے والدین اور بھائی بہنوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی شخص کا ہاتھ اس امید پر تھام دیتی ہے کہ وہ اسے پیار و محبت دے گا, اس کا جیون ساتھی بنے گا اور آنے والی زندگی کے مسائل مشکلات کو دور کرنے میں اس کا ایک سچا اور مخلص ہمسفر بنے گا. زندگی کے نشو و فراز میں وہ ایک دوسرے کا لباس بنیں گے اور وہ اس طرح وہ لباس کی طرح ایک دوسرے کی زینت میں اضافہ کریں گے اور ایک دوسرے کو لباس کی طرح سرد و گرم حالات سے تحفظ فراہم کریں گے. ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور کمیوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک پرمسرت زندگی گزاریں گے. ازدواج زندگی کے شروع ہوتے ہی مرد کو نگراں اور محافظ ہونے کا منصب جلیل عطا کر دیا جاتا ہے اور ایک شوہر بیوی کے نام نفقت کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے. قرآن مجید میں یہ تمام باتیں مختلف مقامات پر کہیں مجملاً اور کہیں مفصلاً بیان ہوئی ہیں. اس سلسلے کی مندرجہ ذیل قرآن آیات ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد قرآن کا مسلم ایک بیوی کی جو حیثیت بن گئی ہے مسلم معاشرے میں اس کی تفصیل میں نے پیش کی ہے اور مقالے کا جو دوسرا حصہ ہے آخری حصہ مختصر سا کہ قرآن فہمی کا ذوق مسلم خواتین میں فروغ کیسے دیا جائے اس کو بیان کیا ہے. صورتحال کی تصویر گزشتہ صفحات میں پیش کی گئی ہے اور اپنی مختلف حیثیتوں میں مسلم خاتون جن اذیتوں جلدوں سے جو چار ہے اسے کیسے دور کیا جائے, مسلم معاشرے میں ان اقدار کو کیسے فروغ دیا جائے جو قرآن میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں, خواتین کو ذہنی طور پر کیسے مضبوط کیا جائے کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم معاشرے کو کیسے تیار کیا جائے کہ وہ دل کی آمادگی کے ساتھ ان حقوق کو ادا کر سکے. اس کے لیے میری چند تجاویز و سفارشات ہیں. امید ہے کہ ان پر غور کیا جائے گا اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. نمبر 1, فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم ملت کو ملت واحدہ بنانے کی کوشش کی جائے. قرآن و حدیث امت کی ہدایت کے لیے کافی ہیں, اجماع اور قیاس سے انکار نہیں, وہ بھی شریعت کے ماخذ ہیں لیکن ان کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کتاب و سنت خاموش ہیں. نصوص کتاب و سنت سے جو مسائل سامنے آئے ان کو بغیر کسی مسلکی مسلک اور مشرق کی عینک لگائے عملی زندگی میں اتارا جائے. دینی مدارس میں مسلکی امتیازات اور فقہی ترجیحات پر پورا زور صرف کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کی جملہ تعلیمات کی تفہیم کرائی جائے اور مسلم معاشرے کی خرابیوں اور کمزوریوں کو سامنے لا کر طلباء کو ذہنی طور پر آمادہ کیا جائے کہ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد ان خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی جدوجہد کریں گے. طلاق اور خلا کے مسائل کو جس قدر پیچیدہ اور لاعنت بنا دیا گیا ہے پوری ہمدردی سے ان پر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں غور کیا جائے, اپنے مسلک و مشرق کی کمزوری کا اعتراف کیا جائے اور اپنی اجتہادی غلطیوں کو اسلام کی طرف منسوخ کرنے سے پرہیز کیا جائے. تمام تر تقدس و عظمت قرآن و حدیث کو حاصل ہے, کسی فقہی کتاب یا کسی فقہی مسلک کو نہیں. یہی تعلیم امت کے تمام ائمہ فقہا مجتہدین نے دی ہے کہ ان کے اقوال و فرمودات کو قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے. اگر کہیں غلطی نظر آئے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور کسی فقیر کی اجتہادی غلطی یا بھول کو اسلام کا قانون بنا کر پیش نہ کیا جائے. حلالہ ایک لعنتی فعل ہے, اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر دوسرا نکاح کسی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, خاص زبان سے اس کا اظہار کیا جائے یا بعض فقہا کے بقول دل میں نیت رکھی جائے کسی مسلمان بھائی کی بیوی کو اس کے لیے حلال کرنا ہے تو اس کے بھی جواز کی کوئی صورت نہیں. جن فقہا نے اس سلسلے میں نرمی دکھائی ہے اللہ ان کی اس اجتہادی غلطی کو معاف فرمائے. یہ غلطی اسلام کی بدنامی کا سبب بن چکی ہے اور دنیا میں وہ دین رسوا ہو رہا ہے جو اللہ نے تمام انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے نازل فرمایا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شکریہ مولانا رفیق صاحب. اب اگلا مقالہ ہے ڈاکٹر ذیشان سارا کا جو حیدرآباد میں معلوم ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز. کیا وہ موجود ہیں؟ جی موجود. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام.
तो उनसे दरख्वास्त है वो अपना मकाला पेश करें। 7 मिनट के अंदर उसको कंक्लूड करना है जो भी है जी। Martha's chairperson or co-chair or moderator of this session, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। मेरे मकाले का उन्वान है मुलाज़मत पेशा ख़वातीन और मुतालिक़ कुरान। ये बात किसी भी शक व शुबे से बाला करे कि कुरान का मुताला इंसानी ज़िंदगी की खुशगवारी के लिए कामयाब नुस्खा है। नुज़ूल कुरान से अब तक की इंसानी तारीख़ इसकी सच्ची गवाह। हर दौर के समाज में मर्द और ख़वातीन दोनों ने कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ इख्तिबार करते और उससे ज़िंदगी को मुनव्वर करने के तजुर्बात किए और उसके अच्छे नताइज से बहरावर हुए। ये बात तो नहीं कही जा सकती कि कुरान के साथ ताल्लुक़ और उसके मुतालिक की रिवायत मतलूबा तरीक़े पर पाई जाती रही है, और ना ही ये बात सोची जा सकती है कि मुतालिक कुरान का रुझान मुख्तलिफ अदवार में यकसा रहा है। लेकिन इतनी बात यकीनी है कि कुरान करीम का मुताला और उससे इस्तिफ़ादा कमोबेश जारी रहा है और इसके बेहतर नताइज ने समाज को फ़ायदा पहुँचाया है। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इसमें कुरान के मुतालिक रिवायत हमें वैसी नज़र नहीं आती जैसी होनी चाहिए, और मर्द और ख़वातीन का बाहमी तकाबुली रुझान देखा जाए तो मुताला कुरान के अमल में ख़वातीन और मर्दों की हिस्सेदारी कमोबेश बराबर महसूस की जा सकती है। अगर ये बात कही जाए तो बेचैन होगा कि मुताला कुरान का रिवाज ख़वातीन में ज़्यादा हो तो निस्बतन ज़्यादा बेहतर नताइज से समाज मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है और एक खातून की तालीम पूरे घर की तालीम। कतई नज़र इससे कि मर्दों में इस हवाले से कैसा और कितना रुझान पाया जाता है, ख़वातीन के इस रुझान को बढ़ावा देना इंतहाई अहम अमल है, क्योंकि ख़वातीन में मुतालिक कुरान की रिवायत अफसोसनाक हद तक कम है और इसमें रुझान कमी की जानिब गामज़न है। इसके असबाब को जानने के साथ साथ ये बात उम्मीद अफजा बनती है कि अगर ख़वातीन में मुतालिक कुरान की अमली तदाबीर इख्तियार की जाएँ और उन्हें काबिल अमल तौर पर रूबे अमल लाया जाए तो ये काम बड़ी तेज़ी के साथ कामयाबी से हमकिनार हो सकता है और उसके मुस्बत नताइज मुस्लिम खानदान को बहरावर कर सकते हैं। आगे मैंने अपने मकाले में मुताला कुरान की अहमियत पर बात की है कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में, और उसके बाद मैंने अगले उन्नून के तहत ख़वातीन की मुलाज़मत पर गुफ्तगू की है, जिसमें मैंने ये बताया है कि ख़वातीन आज मर्दों के शाना शाना हर मैदान में सरगर्म हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ मौजूदा दौर की खासियत नहीं है, बल्कि अगर हम अहद नबवी से ख़वातीन की मुलाज़मत पेशा सरगर्मियों के ऊपर अगर रोशनी डालें तो ख़वातीन मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता होते हुए हमें नजर आती है। मखदीजा की मिसाल ताजिरा की और हज़रत रुक़ैया खतीबा की, हज़रत ख़वाजा फ़िरोज़ की वगैरह वगैरह जैसे मुख्तलिफ मुलाज़मत के मुख्तलिफ पेशों से ख़वातीन वाबस्ता रही। इस फिर मैंने अगले उन्वान के तहत ख़वातीन की मुलाज़मत का दूसरा पहलू क्या है, इस पर मैंने गुफ्तगू करते हुए बयान करने की कोशिश की कि दीगर ख़वातीन की बनस्बत मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के ऊपर काम और घर की दोहरी जिम्मेदारी आया करती है, जिस वजह से इन मसरूफियात की वजह से दीगर अहम चीज़ों के साथ साथ मुताला कुरान भी महरूमी का शिकार हो जाता है। लिहाजा उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी तदाबीर क्या होनी चाहिए, उस पर आगे गुफ्तगू करते हुए मैंने दो टाइटल्स दो उन्वान के तहत गुफ्तगू की है। पहला है मुताला कुरान के बुनियादी उसूल, इन जनरल बुनियादी उसूल क्या हैं, इनको अपनाना चाहिए। उस पर मैंने बात करते हुए कुरान के आयत की रोशनी में बताया है कि मुताले का मतलब कुरान को समझते हुए पढ़ना है, सिर्फ उसको रट लेना या उसको नाज़िला कर लेना वो काफ़ी है। और इसके बारे में कुरान मुख्तलिफ आयतों में कहता है कि ठहर से पढ़ा जाए और फिक्र किया जाए, तदब्बर किया जाए, जिसको मैंने मुख्तलिफ आयतों के तहत बताया है। आप ख़वातीन के लिए अमली तदाबीर क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर जो मैंने लिखा है वो मैं आपको रीड आउट करती हूँ, पढ़ती हूँ। नंबर 1, मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के मामलात सुबह की बेदारी से शुरू होकर दिन भर और रात जारी रहते हैं। इस मामले में ऐसे वक्त का इंतखाब जरूरी है जिसमें वो कुरान मजीद का मुताला जल्दबाज़ी में नहीं बल्कि पुरसुकून तरीके से कर सके। एक निज़ाम अल्लाह ताला ने खुद ही सारे इंसानों के लिए बनाया है। इस्लाम ने बताया है कि इंसान के दिन की शुरुआत फज्र से होनी चाहिए, लिहाजा फज्र की नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है जिसमें इंसान हर तरह की मशगूलियात से फारिग रहता है और पुरसुकून माहौल में मुताला कुरान कर सकता है। इस वक्त में कुरान के मुतालिक अपना माहौल बनाया जाए। नंबर 2, ख़वातीन में कुरान के मुतालिक को फरोग़ देना जरूरी है कि उन्हें अपना फहमी पैदा की जाए। मुलाज़मत के मसरूफियात को पेश नज़र रखते हुए कोई डिज़ाइन किया जाए चले, उसके जरिए ख़वातीन में कुरान में पैदा की जाए। इसके निसाब में उनका लफ्ज़ी तर्जुमा शामिल हो ताकि हर तर्जुमा कुरान को लफ्ज़ पर लफ्ज़ समझे।
अदा करते हुए इज्तिमाई तर्जुमे के खानगी और तफसील इसकी अरबी हरकत के लिए काबिल है लिहाजा एक ऐसा मुख्तसर मुद्दत या तवील मुद्दती कोर्स तैयार किया जाए जिसमें सहल अंदाज में कुरान की अरबी को सिखाया जाता। ये अरबी खवातीन सीखे ताकि तर्जुमे के बगैर भी वो खुद कुरान के मुतालिक के वक्त कुरान से इस्तेफादा कर सके। अगला पॉइंट है इसी कोर्स के फॉलो अप में या अलहदा तौर पर एक एडवांस्ड कोर्स भी तैयार किया जाए जिसमें बुनियादी अरबी ग्रामर और एडवांस अरबी ग्रामर के साथ साथ कुरान करीम के मुख्तलिफ सूरतों को तर्जुमे के साथ हिफ्ज़ कराने का इंतजाम किया जाता है। अगला पॉइंट है कुरान मजीद की सूरतों के खुलासे पर मबनी वीडियो लेक्चर्स तैयार इनको ये किसी भी सुकून के मौके पर सुनना आसान है। ये सीरीज की शक्ल में तैयार किए तो अपने पास पॉकेट साइज कुरान मजीद को रख सकते पहुंचने के वक्त या घर वापस आने के दौरान कुरान का मुताला कर सके या कोई तालिबात पर मबनी किताबों की सीरीज तैयार है। ये किताब से कुरानी तालीमात पर तारुफ़ी नौयत के हो मिसाल के तौर पर क़ससुल अंबिया या हुकूक़ुल इबाद हुकूक़ुल अल्लाह और इसी तरह इस्लाम की दीगर तालीमात पर कुरान मजीद में किस तरह उसको बयान किया गया है उससे छोटे छोटे किताब से जो आसान फहम हो वैसे तैयार किए जाएँ और ये किताब से अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में साथ ही हिंदी ज़बान में सामने लाना चाहिए ताकि कुरान से दिलचस्पी पैदा की जा सके और कुरान पढ़ने में इजाफा हो। चंद आम हिदायत मैंने आखिर में दी है जिसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगी इंशाल्लाह कि मुलाज़िमत पेशा ख़वातीन मुख्तलिफ कामों के दबाव में रहती है लिहाजा काम के दबाव को हल्का करना इंतहाई जरूरी अहम है वरना उसकी वजह से काम के दबाव की वजह से ख़वातीन मुख्तलिफ कैफियत मसलन उलझन बेचैनी मायूसी एहसास कमजोरी और ज़हनी तनाव वगैरह का शिकार हो जाता है कर सके। इसी तरह डॉक्टर जीशान अब आपका खत्म हो रहा है आप प्राय काम कंक्लूड करें नेटवर्क पे ठीक नहीं है टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं कर ऐसा बात कर मसरूफियात के साथ साथ कि ये ऐसे चीजें कामों के साथ साथ मुताले कुरान के ऊपर भी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया जरूर। ठीक है बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीशान सारा। अगले मकाले निगार हैं डॉक्टर हारिस मंसूर। तो मैंने खत्म हो चुका। डॉक्टर हारिस मंसूर मौजूद हैं? डॉक्टर हारिस मंसूर नहीं है। इसके बाद हैं डॉक्टर अशरफ अली डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अशरफ अली साहब हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स को? हेलो हमारी आवाज़ यस सर। अच्छा अच्छा तो डॉक्टर अशरफ अली का नाम अनाउंस हुआ है क्या वो मौजूद हैं? नहीं है। सुमैया रहमान मौजूद हैं? सुमैया रहमान। सैयद मोहम्मद मुबशिर। यस सर। मौजूद हैं। चलिए आप मकाला पेश कर सकते हैं अपना। 7 मिनट का वक्त है। आपका पेपर था ग्रुप पे भेजा हुआ। यस प्लीज प्रोसीड। Respected chairs and other dignitaries, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
My paper title is How to Promote the Study of the Quran Among Women and the Women's Contribution to the Holy Quran. Hello. अच्छा ये जी शुरू करें मुबशिर ज्वाइन कर लीजिए जो आपको लिंक Introduction. Undeniably, the authenticity of the Quran is unquestioned. It is the final book revealed gradually to the Prophet Muhammad, and the rest of people who understood the Holy Quran were the first three generations of Muslims. The companions, Sahaba, the successors, Tabi'in, and the successor of successors, Tabi Tabi'in. They were also the first group who opened the door of interpretation and introduced the concept of tafsir. In today's modern world, there are so many ways to promote the study of the Quran among women. Open masajid for women, especially on Friday, and allow them to attend the various Islamic seminary functions in masajid. Quranic courses through online mode, make a special organizations and centers for women for the study of the Holy Quran and its various sciences, by organizing the competitions such as quiz in the field of Quran among women. By mentioning or telling the stories and struggles of women Quranic scholars, which will be inspiration for other women. And through this, they will know the great legacy of women scholars of Islam and their contribution. The role of women as a mufassir. Gender is not included in the requirement of a mufassir. There is no specific condition that only men are allowed to interpret the Quran. Islamic history also shows that being a woman is not an obstacle to be an expert in the Quran and its interpretation. There are many proofs that women around Prophet, including female companions and successors, have contributed to Quranic interpretation, and their commentaries are as important as their male counterparts. Based on the number of female interpretations and the above, some of the publications cover the whole Quran, some include partial of the Quran, some focus on several Quranic verses only. It is high probable that each of them had different purposes in publishing their works in Quranic exegesis. There are many contemporary women scholars of tafsir. First, Zaib al-Nisa al-Makir from India, Nusrat Begum Amin from Iran, Aisha Abdul Rahman from Egypt, Zainab al-Ghazali from Egypt, Naila Hashim Sabri from Syria, Nazira Zainuddin from Lebanon, Amina Wadood from US, Riba of Izzat from Egypt, Ulfa Yusuf from Tunisia, and so many. These women had adopted different methods of approaches to interpret and reinterpret the Quranic texts. However, there was also among them who applied classical approach by referring to the hadith and other reliable traditions to support the interpretations. Women-friendly interpretation. Besides the aforementioned female scholars, there are also other Muslim women who questioned gender-biased interpretation and advocated the producing women-friendly interpretations. They were Rifat Hassan from Pakistan, Fatima Marnisi from Morocco, and many more. Needs and demands of women scholars in tafsir. There is a high demand for female scholars who can contribute to Islamic thought and knowledge to avoid any misinterpretation from the opposite gender. Moreover, the absence of women scholars is also one of the factors that have made women feel that religious texts have been manipulated by men. This demand is in line with the objective to return to the golden era of female scholarship in the past, and to protect any discrimination against women which limits their rights to seek knowledge and practice it. Conclusion. This study achieved its objective to discover the historical background of women participations in Quranic studies, to examine emergence of women scholars in contemporary time, and to analyze the importance of women's interpretation of religious texts concerning women. It is found that women have contributed to Quranic interpretation since the Prophet's time, sallallahu alaihi wasallam, and their works on tafsir has been published starting in the 18th century until present day. However, it is vital to highlight that the main responsibility to understand the Quran and apply its teachings in daily life should not be determined by gender, but it lies within an individual's obligation, and it is not limited to a specific gender, for both men and women who are capable and fulfill the requirements are allowed to interpret the Quran. It is a great achievement that women, since the time of Prophet, engaged in interpreting the Quran, and this legacy continues till this day. Thank you. बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुबशिर साहब, सैयद मोहम्मद मुबशिर।
हारिस मंसूर साहब ने ज्वाइन कर लिया। हारिस मंसूर साहब, जी सर। हाँ, आप अपना मकाला पेश कर सकते हैं। शुक्रिया सर। एम आई ऑडिबल? यस यस। चेयरपर्सन ऑफ द सेशन, मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेमिनार में मेरे मकाले का उन्वान है ख़वातीन में तालीम व तरबीज कुरान की अमली तदाबीर। चूँकि वक्त मुख्तसर है, गालिबन 7 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, इसमें मकाले को मुकम्मल करना है और मेरा मकाला 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 7 मिनट में 9 सफ़हात को रीड कर पाना खुद में एक बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा मैं तलखीस पेश करना चाहूँगा। तो शुरू के 3 सफ़हात तमहीद पर मुश्तमिल है और तमहीद में ख़वातीन की जो हैसियत है या उनका किरदार है या उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो उनके हुकूक़ हैं दीगर मज़ाहिब और अदियान में, और उसके बाद अगेंस्ट द बैकड्रॉप कुरान करीम में जो बयान किए गए हैं उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा है। और उसके बाद जो सेमिनार के बुनियादी मकासद हैं कि कुरान करीम की तालीम को अवाम में, ख़वातीन में काम करने के लिए अमली तदाबीर क्या हो सकती हैं, तो उन अमली तदाबीर को बयान किया गया है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है लड़कियों के मदारिस में तालीम कुरान, जिसमें सिर्फ एक बात का इजाफा किया गया है कि जो आखिरी दर्जे की तालिबात हैं उनको ख़ास तौर पर इस बात के लिए ट्रेन किया जाए कि वो जिन इलाक़ों से और जिन एरियाज से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ जाकर वो तालीमात कुरानी को आम करें। दूसरा पॉइंट ये है कि तालीम व तबलीग कुरान में सोशल मीडिया का क्या किरदार है, और मौजूदा वक्त में बहुत से उलमा और बहुत से स्कॉलर हैं जो अपने पेजेस, अपने अकाउंट्स, अपने चैनल्स के ज़रिए से इन खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दावत व तालीम कुरान में मुखातबीन के इल्मी और ज़हनी सतह की रियायत। तो ज़ाहिर है कि जो मुदर्रिसा हैं वो जब बात करें तो अपनी ऑडियंस का ख्याल रखें कि उनके सामने किस तरह की ऑडियंस है और उनकी इल्मी और उनकी ज़हनी सतह क्या है, उसी के एतबार से ज़बान व बयान का इस्तेमाल करें। इसमें जो 14 पॉइंट है वो खासा अहम है कि मैं चाहूँगा कि उसको आपके सामने ज़रूर रीड कर दूँ। अदब यानी लिटरेचर के ज़रिए से कुरान करीम की तालीम और तरबीज। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़द्दस कलाम है जो सरचश्मे हिदायत है, जिसके मुताल्लिक़ रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं और जो मुत्तक़ियों के लिए हिदायत का सामान है। चूँकि खालिक़ कायनात का कलाम है लिहाजा इसमें तमाम जहान के उलूम समाये हुए हैं। जहाँ ये साइंसी उलूम के लिए बुनियादें फराहम करता है, ख्वाह वो इल्म कीमिया हो, तबीयात हो, नबातात हो, हैवानात हो, हयातियात वगैरह। इसी तरह तमाम समाजी उलूम से भी ममनू है, ख्वाह वो माशियात हो, सियासियात हो, नफ्सियात हो या फिर अदबियात। कुरान करीम महज सवाब की किताब नहीं जिससे तबर्रुक हासिल किया जाए, बल्कि कायनात में गौर व फिक्र और तदब्बुर की तहरीक फराहम करता है। मुताबिक मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातबीन को गौर व फिक्र करने और अक्ल व क़ियास का इस्तेमाल करने की दावत देते हैं। लिहाजा तालीम व तरबीज कुरान का एक मौसर तरीक़ा ये हो सकता है कि इसकी तालीम इल्मी व अदबी अंदाज में की जाए। इसकी तफसील कुछ इस तरह हो सकती है कि नस्ल निगारी के ज़रिए कुरान करीम की तालीम। कुरान करीम में मज़कूर क़िस्सों वाक़यात मसलन अस्हाब क़रिया, अस्हाब उख़दूद, अस्हाब कहफ़, क़िस्सा मूसा व ख़िज़्र, क़िस्सा ज़ुल्क़रनैन, क़िस्सा याजूज माजूज, क़िस्सा हारूत मारूत, क़िस्सा तालूत जालूत, क़िस्सा हज़रत यूनुस, क़िस्सा हज़रत यूसुफ, हज़रत इब्राहीम, हज़रत अय्यूब, क़िस्सा हज़रत ईसा और मरियम वग़ैरह जैसे वाक़यात को अदबी क़ालब में ढाल कर नॉवल, मुख्तसर कहानी, दिलचस्प मज़ामीन या ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाए और उनसे माखूज़ पैगामात व नताइज को ऐसे हसीन अंदाज में पेश किया जाए जो दिलो दिमाग में उतरते चले जाएँ। मज़ीद ऐसे नुकात बयान कर दिए जाएँ जिनकी तफ़सील तक पहुँचने के लिए कुरान करीम की तरफ रुजू करना लाजिम हो। अगर ऐसा लिटरेचर तैयार कर लिया जाता है तो जदीद नस्ल को कुरान करीम की जानिब राग़िब करने का मौसर तरीक़ाकार साबित होगा। इसी में दूसरा पॉइंट है शेरी अंदाज में कुरान करीम की तालीम। उर्दू फ़ारसी शायरी में इसकी दी जाती मिसाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम है। अल्लामा का बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो रोज़ाना बाद नमाज फजर कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। उनके वालिद रोज़ाना उन्हें देखते और चले जाते। एक मरतबा देखा तो उनसे इरशाद फरमाया कि जब तुम कुरान करीम की तिलावत करो तो यूँ समझो कि तुम पर नाज़िल हो रहा है।
جس کی تفسیر بعد میں علامہ نے ایک شعر کے ذریعے بیان کی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ مولانا فیضان نگرانی کے نام مکتوب میں علامہ لکھتے ہیں کہ میں نے برسوں قرآن کریم کا مطالعہ کیا، مجھے یاد نہیں کہ میرے کلام کا کوئی بھی حصہ تفسیر و تشریح قرآن کے دائرے سے باہر ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایسی بہت سی آیات ہیں جن کا ترجمہ براہ راست علامہ نے کسی شعر کے ذریعے سے کیا ہے۔ نحو نے کہا کہ شعر سورات کی آیت ترجمہ ہے۔ مثنوی مولانا روم اس تعلق سے قابل ذکر ہے کہ اس میں بھی جو تفسیر و تشریح قرآن کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح بہت آیت کی تشریح نشار کے ساتھ آیت کا حوالہ بھی درج کر دیا جائے تو یقیناً تعلیم یافتہ اور ادبی ذوق رکھنے والی خواتین کے لیے دلچسپی کا اس کی رجوع کرے۔ اس طرح سے تعلیمات و تفہیمات قرآنی کا ماحول تیار ہو سکتا ہے۔ تیسرا محاوروں و تمثیلات کے ذریعے سے قرآن کریم کی تبلیغ۔ محاورے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں جو کسی بھی صورتحال کو الفاظ میں بیان کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان میں تصورات و تمثیلات کا تصور ہوتا ہے جن کا کوئی خاص پس منظر یا پس کچھ کوئی خاص کہانی قصہ ہوتا ہے۔ یہ محاورے تصورات کسی استعمال ہوتے ہیں، کبھی کسی خاص صلاحیت یا صفت کو بیان کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے جو اس صفت یہ سلگتا ہے تو اس کو مرزا غالب سے تجدید دی جائے۔ اسی طرح کسی کی بہادری اور فاتحانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر سکندر مقدونی سے حکومت دی جائے یا سفاکیت حیوانیت کی مثال چنگیز خان سے دی جائے۔ اب اگر کوئی شخص مرزا غالب سکندر مقدونی یا چنگیز خان سے واقف نہیں تو اس کے اندر واقفیت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر اس طرح کی تمثیلات و تشبیہات قرآن کریم سے دی جائیں کی تشبیہ سلیمان سے دی جائے، شیطانیت کی تشبیہ فرعون و قارون سے دی جائے، بزدلی اور ہمتی کی مثال بنی اسرائیل سے دی جائے، صبر کے لیے ایوب کا ذکر کیا جائے، عفت و پاک دامنی کے لیے حضرت مریم سے تشبیہ دی جائے، قوت و طاقت کے لیے قوم عاد اور قوم ثمود کی تفصیل بیان کی جائے وغیرہ۔ جہاں یہ تمثیلات اور تصورات بیان کیے جائیں ساتھ میں قرآن کی صورت و آیات کا حوالہ نقل کر دیا جائے تاکہ تلاشی جستجو میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر یہ تشبیہات اور تصورات کسی ایسے شخص کے سامنے بیان ہوتے ہیں جو حضرت یوسف یا ان کے قصے سے واقف نہیں، فرعون و قارون کو نہیں جانتا، حضرت سلیمان سے واقف نہیں، حضرت ایوب حضرت مریم کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، قوم عاد اور قوم ثمود سے واقف نہیں، تو اس کے اندر واقفیت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور ان حوالوں کے ذریعے سے وہ ان کے متعلق معلومات حاصل کر لے گا۔ قرآن کی طرف رجوع کرنے اور قرآن کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا یہ بھی ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے ہر طبقے میں دعوت و تعلیمات و قرآن کی تبلیغ و ترویج ہونی چاہیے، جس کے لیے سب سے پہلے تو ذہن سازی مقصود ہے۔ سماج کا پڑھا لکھا و غیر پڑھا لکھا دونوں طرح کے طبقے قرآن سے دور اور تعلیمات قرآنی سے ناواقف ہیں۔ جہاں غیر پڑھے لکھے طبقے میں تبلیغ قرآن ضروری ہے، اسی طرح پڑھے لکھے طبقے تک اس کی رسائی کروانا ضروری ہے۔ اب ان کی تدابیر کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان کے عملی نفاذ کی کوشش کرنا اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے۔ گاؤں دیہات کی کم پڑھی لکھی یا غیر پڑھی لکھی خواتین تک تعلیمات قرآن کی تبلیغ کی آسان اور امکانی شکل یہی ہے کہ ہفتہ واری یا 15 روزہ اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور مدارس کی فارغ طالبات اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ شہر کی یونیورسٹی کالج کے خواتین کے لیے شہر کی یونیورسٹی کالج کی خواتین کے لیے عصر حاضر میں بہت سی عملی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، پھر وہ چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہوں، سیمینار و ویبینار کے انعقاد سے ہوں، مقالات و مضامین کے شکل میں ہوں یا تقریروں و خطبوں کے ذریعے سے۔ انفرادی و اجتماعی ہر طرح کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ مدارس، مراکز، متعدد تنظیموں اور سینٹرز کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی اور نصب العین متعین کرنے کے بعد لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حارث منصور صاحب۔ ڈاکٹر اشرف علی صاحب کلکتہ یونیورسٹی شاید جوائن کر چکے ہیں۔ اشرف علی صاحب موجود ہیں؟ ڈاکٹر اشرف علی؟ ہاں جی ہاں، السلام علیکم۔ جی جی، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے جوائن کر لیا۔ آپ کا نام پہلے پکارا گیا تھا
तो अब आप हाँ, तो- अपना मकाला पेश कर सकते हैं। जी, मैं माजरत खां हूँ, रास्ते में था। अच्छा। मेरा मौजू है ख़वातीन में मुताले कुरान के फ़रोग़ की अमली तदाबीर। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। इसमें इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी की तश्कील और तामीर के लिए अल्लाह की हिदायत और तालीमात दर्ज हैं। इसमें एक अच्छे इंसान और अच्छे माशरे की तश्कील के लिए बिला तफरीक मर्द व ज़न हमसे यकसा तौर पर खिताब किया है। हमारी तरह ख़वातीन भी इसकी मुखातब हैं और इस पर अमलावरी की मुकल्लफ हैं। समाज की तश्कील में इनका किरदार बेहद अहम है, इसलिए उन हिदायत और तालीमात से इनका भी वाकिफ होना सख्त ज़रूरी है। ख़वातीन की कुरान से ख़ुर्बत कायम रही तो समाज की तश्कील पुरानी तालीमात और हिदायत की रोशनी में होगी और एक साले मुआशरा वजूद में आएगा। लेकिन कुरान से उनकी दूरी बनी रही तो मुआशरे में बदगुमानी, बद अखलाक़ी और खुदा बेजारी आम होगी और एक गैर साले मुआशरा वजूद में आएगा। ख़वातीन में मुताले कुरान के फ़रोग़ के लिए जो अमली तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं वह दर्ज से। नंबर 1, बच्चियों की पहली दरसगाह खुद उनका घर है। वहाँ उनकी नशो नुमा भी होती है और वहीं से सीखने का आगाज़ भी होता है। घर की मुअम्मर ख़वातीन और माओं को चाहिए कि कुरान के पढ़ने और तिलावत व मुताला के मामूलात में बच्चियों को शरीक करें। उनके सादा ज़हन और दिमाग पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। तारीख की मुताअद्दिद अहम शख्सियात ने बचपन से इन तजुर्बात को अपनी ज़िंदगी की तामीर के लिए संग मील बनाया है। नंबर 2, घरों में हफ्तावारी 15 रोज़ा या माहाना मुताले कुरान का प्रोग्राम मुनक़िद करना चाहिए। इसमें घर के दीगर अफराद के साथ ख़वातीन भी अपने काम काज से फारिग होकर शरीक हुआ करें। वहाँ किसी मोतबर और मुस्तनद तफसीर के इज्तिमाई मताले से खुशाइन तब्दीली होगी। वो अपने मामलात और अखलाक व किरदार की इस्लाह भी कर सकेंगी और उनमें कुरान के मुताले का रुझान भी बढ़ेगा। नंबर 3, गाँव और महल्ले की सतह पर दीनी शऊर रखने वालों को इज्तिमाई मुताले कुरान का प्रोग्राम चलाना चाहिए। मर्दों के साथ ख़वातीन की इस रूह परवर माहौल में शिरकत से दीनी बुनियादों पर उनके ज़हन व फिक्र की आबियारी हो सकेगी। जमात इस्लामी हिंद ने मुख्तलिफ इलाकों में इसका तजुर्बा किया है, इसके मुस्बत असर सामने आ रहे हैं। नंबर 4, मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत चलने वाले स्कूलों में कुरान को निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जाए। इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए। इसके लिए पीरियड मुख्तस हों और लायक असातिज़ा रखे जाएं। महाराष्ट्र के साहिली इलाके कोकण में दूसरी तदरीसों बिलखुसूस बच्चियों में खुशगवार दीनी तब्दीली नजर आई। नंबर 5, शहर की अंजुम कुछ नेटवर्क का मसला हो गया है। शबली साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सुबह किधर से? उधर ही से आप ज़रा एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करें। डॉक्टर शेफ अली साहब, अगर आवाज़ आ रही है हमारी, एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो डॉक्टर अशरफ अली साहब, क्या करें? ये आपकी आवाज़ आ रही है? कॉल करिए तो कॉल करें? मैडम चले गए, लेफ्ट कर गए। दूसरे को ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। तो
पे मौजूद हैं? जी सुमैया रहमान ये जामिया आलिया अरबिया मऊ की हैं। आप वहाँ पे क्या हैं कि क्या उस्ताद हैं या तालिबान? स्टूडेंट शादियों शादी पर ख़त्म हो रहा है मेरा। जी जी बिल्कुल। शादियों के मौके पर तोहफे तहफ़ में तर्जमा व तफसीर कुरान भी दिया जाए तो इसके पढ़ने और मताले का चलन आम होगा। कुछ तंजीमों ने अगरचे दीनी किताबें देने की शुरुआत की है, लेकिन तर्जमा व तफसीर को तरजीही तौर पर दिया जाए तो इंशाअल्लाह इसके खुशगवार नताइज सामने आएंगे। नंबर 9, खुतबात जुमा व ईदैन में मताले कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते रहना चाहिए। सुनने वाले मर्दों का ज़हन मताले कुरान की तरफ राग़िब होगा तो अपने घरों की ख़वातीन को इसके लिए आमादा करेंगे। शौहर अपनी बीवी को, भाई अपनी बहन को और बेटा अपनी माँ को इसके लिए बआसानी तैयार कर सकता है। नंबर 10, जो आखिरी तजवीज़ है, दीनी, समाजी और तालीमी तक़रीबात में जहाँ ख़वातीन की भी शिरकत मुतवक्के हो, मताले कुरान को इसका एक हिस्सा बनाना चाहिए। इससे आम दीनी माहौल तैयार होगा, ख़वातीन भी इसकी तरफ राग़िब होंगी। सरेदस्त ये 10 मुख्तसर अमली तदाबीर पेश खिदमत हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान के पढ़ने, इससे इस्तिफ़ादा करने, इसकी हिदायत पर अमल पैरा होने और इसकी रहनुमाई में अपनी दुनिया व आखिरत को संवारने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। शुक्रिया आपका सुनने का और मुंतज़मीन का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ अली साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, तो सुमैया रहमान जामिया आलिया अरबिया मऊ नाथमंजन से गुजारिश है कि वो अपना मकाला पेश करें। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मकाले का उन्वान है मुस्लिम ख़वातीन में कुरान पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करने की तदाबीर और वसाइल। कुरान मजीद में ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो उसूली हिदायत मिलती हैं, उनके मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि औरत अपना एक मुस्तक़िल वजूद रखती है। मर्दों की तरह वो भी उन तालीमात की मुखातब है जो कुरान मजीद में मौजूद हैं। आम तौर पर ऐ लोगों और ऐ ईमान वालों के खिताब को सीग़े मुज़क्कर होने की वजह से मर्दों के लिए मखसूस समझ लिया गया है, जबकि ये एक बड़ी गलती या गलत फहमी है। ऐसे तमाम खतबात की मुखातब मर्दों की तरह औरतें भी हैं और उन तमाम शरई अहकाम की वो भी उसी तरह मुकल्लफ हैं जिस तरह मर्द मुकल्लफ हैं, इल्ला ये कि किसी शरई हुक्म के बारे में ये सराहत हो कि इसका ताल्लुक सिर्फ मर्दों से ही है। ख़वातीन के सिलसिले में ये उसूल तस्लीम कर लेने के बाद आप कुरान का मुताला करें तो नज़र आएगा कि एक औरत माँ, बेटी, बीवी और बहन की हैसियत से जहाँ कई एक हुकूक की मुस्तहिक है, वहाँ उसके साथ उस पर कई एक फ़राइज़ भी आयद होते हैं। अपनी मुख्तलिफ हैसियतों में वो भी मर्दों की तरह अपने रब के सामने जवाबदेह है और अपने अच्छे और बुरे आमाल की वजह से मर्दों की तरह वो भी जज़ा और सज़ा की मुस्तहिक है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मुस्लिम ख़वातीन में कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे पास क्या वसाइल हैं जिनको हम बरूए कार ला सकते हैं। जवाब में हम कई एक तजावीज़ की सिफारिश कर सकते हैं। नंबर 1, उलमाए किराम के मवाइज़ और दुरूस से इस्तिफ़ादा के मौक़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे समाज में उलमाए किराम मौजूद हैं, उनके मवाइज़ भी होते हैं, वो मसाजिद में दर्स कुरान और दर्स हदीस भी देते हैं और जुमा के खुतबात भी इरशाद फरमाते हैं। लेकिन उलमाए किराम के इन मवाइज़, दुरूस और खुतबात से उमूमन औरतों को महरूम रखा गया है। बाज़ पे कहीं मसालिक ने सख्ती के साथ ही औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर रखा है, जबकि अहद रिसालत में ख़वातीन मसाजिद में नमाज पढ़ने जाया करती थी और खुतबात सुनने के लिए हाजिर भी हुआ करती थी। ख़वातीन के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए और शरई हुदूद की पाबंदी करते हुए मसाजिद में हाजिर हों तो उनके फ़िक्र व फहम का दायरा भी वसी होगा और की तालीमात से भी वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। जब दुरूस और खुतबात में किसी फहम पाई उन बहुत सी ऐसी बातें करेगा जिनका ताल्लुक ख़वातीन है। उलमाए किराम के इन दुरूस और मवाइज़ से ख़वातीन को अपने फ़राइज़ भी मालूम होंगे और उन हुकूक का भी इल्म होगा
فقہی اور مسلکی لحاظ سے ذہن میں وسعت پیدا کریں، زمانے کے تقاضوں اور مسلم معاشرے کی ضرورت پر غور کریں تو خواتین کے لیے علماء کرام کے خطبات، مواعظ اور دروس سے استفادہ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، خواتین کے دینی پروگرام۔ دعوت و تبلیغ کی وسیع ضروریات کے پیش نظر آج ضرورت ہے کہ دین اور اس کے مسائل سے واقفیت رکھنے والی خواتین عورتوں کے لیے مخصوص مجلسیں اور پروگرام ترتیب دیں۔ خواتین کی زبان سے جو باتیں وہ براہ راست سنیں گی ان سے متاثر بھی ہوں گی اور بغیر کسی جھجک کے اپنے سوالات بھی ان سے پوچھ سکیں گی۔ خواتین کے بعض مخصوص مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے تعلق سے مردوں سے سوال کرنے میں انہیں فکری حیا لاحق ہوتی ہے اور ان کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر کے حقوق اور بچوں کی تربیت سے متعلق بہت سی باتیں دائی خواتین اپنی ہمجنسوں کو بہتر طریقے پر بتا اور سمجھا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے دائی خواتین کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کہانیاں سنانے والی خواتین معاشرے کے دینی رجحان کو غلط رخ دے دیں گی۔ عورتوں سے خطاب کرنے والی دائی خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے موضوع پر تیاری کر کے آئے۔ مجلس میں پوچھے گئے کسی سوال کا علم نہ ہو تو الٹا سیدھا جواب دینے کے بجائے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے والے خاص مبتلے میں بعد میں کسی عالم دین سے یہ مسئلہ سمجھ لیں پھر بیان کر دیں۔ ایسا کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والی عورتوں کی بہتر تربیت ہو جائے گی اور چند سالوں میں وہ ایک اچھی داعیہ کا کردار ادا کر سکیں گی۔ نمبر 3، خواتین کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت کی ضرورت صرف مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہے۔ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر ایک مرد جس طرح بہتر اور سلیقے کی زندگی گزارتا ہے، اسی طرح خواتین بھی زیور علم سے آراستہ ہو کر مسلم معاشرے میں ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو اسکولوں اور دینی مدارس میں داخلہ دلائیں اور عمر کے ایک خاص مرحلے تک انہیں اپنی شخصیت کو بنانے کا موقع فراہم کریں۔ مسلم بچیوں کے لیے حجاب ایک مسئلہ ہے اور یہ کہ مخلوط نظام تعلیم سے انہیں دور رکھا جائے۔ اس کے لیے اب ہائی اسکول اور انٹر تک کے بہت سارے اسکول ایسے کھل چکے ہیں جہاں صرف بچیاں ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ ایک ملی ضرورت ہے جس کا دائرہ مزید وسیع کرنا چاہیے۔ بھلے برے کی تمیز پیدا ہو جانے، اسلام کو بڑی حد تک سمجھ لینے اور والدین کی تربیت سے مستفید ہونے کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور وہ خطرات کم ہو جاتے ہیں جو کچی عمر میں عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ وسائل کے سلطان کی وجہ سے بدرجہ مجبوری سے گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کا آئیڈیل تو یہی ہے کہ تعلیم کے کسی بھی مرحلے میں اختلاط مرد و زن نہ ہو۔ عصری تعلیم کی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد اب بات یہ آتی ہے کہ تعلیمی اداروں کی تو اب ہمارے ملک میں الحمدللہ مدارس میں سے نسواں جگہ جگہ قائم ہو چکے ہیں جہاں داخلہ پا کر بچیاں عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان مدارس میں اپنی بچیوں کا داخلہ دلائیں اور ان پر آنے والے اخراجات کو اسی طرح برداشت کریں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کے اخراجات کو برداشت کرتے ہیں۔ نسواں دینی مدارس میں عام طور پر خواتین استانیہ ہی تدریس کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ بعض مضامین کی تدریس کے لیے مرد اساتذہ کرام کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بعض مدارس نسواں مرد اساتذہ اور طالبات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جس سے براہ راست اساتذہ طالبات سے مخاطب نہیں ہو پاتے اور وہ تدریس سے کس قدر مستفید ہو رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک بے جا تکلف ہے۔ طالبات کی ایک بڑی تعداد اور وہ بھی حجاب میں ملبوس طالبات کے سامنے سے پڑھانے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ نامحرم سے تنہائی میں ملنے کی ممانعت شریعت میں وارد ہے، نہ کہ جمع غفیر میں جہاں کسی قسم کے شبہات پیدا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، خواتین کا اپنا ذاتی مطالعہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسکول ہو یا دینی مدارس ایک متعین نصاب وہ چند سالوں میں مکمل کرا دیتے ہیں۔ کسی بھی بچے یا بچی میں ذاتی صلاحیت اس کی اپنی محنت کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے اندر صحیح معنوں میں قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو جائے اور قرآن کا پیغام دوسری خواتین تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں تو انہیں اپنے طور پر قرآن مجید پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اب تو الحمدللہ اردو کی بہت سی تفاسیر وجود میں آ چکی ہیں۔ کئی ایک اہم عربی اردو طرح ان کے علاوہ قرآن مجید کے
سمیہ آپ کا وقت ختم ہو مختلف رہا ہے. پہلوؤں پر اعلیٰ درجے کی کتابیں اردو میں دستیاب اور وہ قرآن کی تعلیمات کو عام صدر کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جو بھی شرکاء ہیں سب کے لیے ایک اعلان ہے کہ اپنے نام کی اسپیلنگ، اپنے ادارے کے نام کی اسپیلنگ وغیرہ شیڈول کو چیک کریں. ہاں وہ شیڈول کو چیک کریں. اس میں کوئی پرابلم ہو، کوئی ایشو ہو تو ہم کو وہ جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ پہ اس پہ میسج کر دیں. اپنے ادارے کا نام اور اپنا نام بالکل صحیح اسپیلنگ جو آپ کو سرٹیفکیٹ پہ چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں نام جو ہے وہ کچھ لوگوں کے شاید صحیح اسپیلنگ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا بھی اس میں سے ہے سمیہ رحمان لکھا ہوا ہے، سمیہ رحمان. تو جو بھی نام آپ کا ہے، جو بھی اسپیلنگ ہے جو آپ لکھتے ہیں اپنے سرٹیفکیٹس پہ چاہتی ہیں کہ وہ آئے. اور جو بھی شرکاء ہیں سب کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ اپنا نام جس طرح سے لکھوانا چاہتے ہیں، جو ادارے کا جو صحیح نام ہے جس اسپیلنگ میں ہے وہ ہم کو واٹس ایپ گروپ میں میسج کر دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اب ایک ڈاکٹر بصیرت فاطمہ ہیں مقالہ نگار، اور ایک ہمارے رفیق ہیں مرکز کے ڈاکٹر محمد مبین سلیم صاحب. یہ 2 مقالے اور رہ گئے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ یہ دونوں مقالے بھی وہ پیش کیے جا سکیں گے مگر تاخیر کے. میرے نام کی صحیح اسپیلنگ ڈال دیں، وہ پر نمو غلط لکھا ہے. ہاں اپنے کو میوٹ کر لیجیے پلیز. باقی جتنے لوگ ہیں سب میوٹ کر لیں، صرف جو پیش کر رہا ہے مقالہ صرف وہی ان میوٹ کرے گا. جی تو میں اب درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر بصیرت فاطمہ سے وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر بصیرت فاطمہ نے سنی تھیولوجی ڈپارٹمنٹ سے PhD کی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور مرکز علوم القرآن کی بھی طالبہ رہ چکی ہیں. ان کے مقالے کا عنوان ہے خواتین میں مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی تدابیر. جی ڈاکٹر بصیرت فاطمہ شروع بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. حاضر المحفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نیشنل سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے خواتین میں مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی تدابیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ بنے انسانی پر یہ احسان رہا ہے کہ وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتا ہے. قرآن عظیم ان انتظامات کی کڑیوں میں سے ایک ایسی مضبوط کڑی ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو روشنی فراہم کرتا رہے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ ہمیں زندگی کس کے طرز پہ گزارنی ہے اور کس کا طریقہ اختیار کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہے، آپ لوگوں کے لیے ماڈل ہے. چنانچہ یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، یعنی کتاب کو سکھانا اور حکمت کی باتیں بتانا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو میری طرف سے دین کی باتیں پہنچاؤ، خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے کا افضل ہونا کسی توضیح کا محتاج نہیں ہے. البتہ اس کے انواع مختلف ہیں. کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمجھ سیکھیں، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھیں. قرآن حدیث کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی
ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لہٰذا خواتین کے لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اتنا تو سب پر فرض ہوا کہ حلال و حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کو جانا جا سکے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی نظر میں عورت ہی وہ افضل اور برتر وجود ہے جو خود کو بھی اور پورے معاشرے کو بھی سعادت اور نیک نامی، عظمت اور نیک نامی کے ساتھ ساتھ عظمت اور نیک بختی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں عورت ہی ہے جو براہ راست اپنی موجودگی سے بیوی کے شاعر نشان کردار اور بچوں کی صحیح تربیت کے ذریعے انسانیت کے مستقبل کے سمت کی تعین میں سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ الغرض خواتین کی دینی تربیت نہایت ضروری ہے۔ آج تعلیم گاہوں اور دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود قرآن کے مطالعے سے بے رغبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اور مردوں اور عورتوں کو یہ بھی حکم دیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت نمبر 1۔ قرآن کریم جیسی بیش بہا کتاب ہدایت اس امت کو عطا کی گئی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ شکر کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کیا جائے۔ قرآن کریم کے بنیادی 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن پڑھنا، نمبر 3 قرآن کا سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن کی تبلیغ کرنا۔ لہٰذا ہر گھر کے قوام یا ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ قرآن کے حقوق کو خود ادا کریں اور اپنی عورتوں کو بھی قرآن کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیں، ورنہ اگر تاریخ سے سوال پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کی ہوتے ہوئے یہ امت کیوں روبہ زوال ہے، تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ العدل آیت نمبر 4۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنے ارادے و اختیار سے اپنے حالات و نفسیات نہ بدل لیں۔ اور آج سے چند سال پہلے مسلم محلوں سے گزرنے والا یہ لازماً محسوس کر لیتا تھا کہ یہ مسلم محلہ ہے اور اس علاقے اور محلے میں قرآن کی برکت سے الگ ہی قسم کی رونق ہوا کرتی تھی۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا ضروری ہے اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی تلاوت کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مومن کی روح کی غذا ہے۔ اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ یہی نہیں، اللہ نے کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن کے 5 حقوق کی تفصیل کرنے کے لیے تو مستقل کتاب درکار ہے، اس لیے قرآن مجید کے 2 ہی حقوق کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہی فریضہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کیا گیا تھا۔ آپ یہ قرآن دوسروں تک پہنچائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ یہ ایسا نہ کیا تو اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس مشن میں مصروف رہے۔ آج ہر امتی کا یہ فریضہ ہے وہ قرآن کی تبلیغ کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن سیکھنے سکھانے والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لہٰذا قرآن کا جو بھی حصہ جس کسی کو یاد ہے، ناظرہ یاد ہے ناظرہ پڑھا دے، ترجمہ یاد ہے ترجمہ پڑھا دے، یا کوئی ایک دین کی بات، قرآن کی ایسی بات
جو قرآن میں واقعات ہیں انبیاء کے یا حقوق کے، حدود کے، وہ ایک دوسرے کو سب کو سکھا دیں، کیونکہ آج بہت زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الغرض ان تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت بلند ترین علمی سزال کے ساتھ قرآن حکیم اس کی تعلیمات کی حقانیت کو بھنگ کر دیا جائے، اور اعلیٰ درجے میں اس کے حق کی ادائیگی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ عالم اسلام میں جو اکیڈمیاں اور یونیورسٹیاں قائم ہیں ان کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو، ان کے ذریعے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت کی وضاحت کی جائے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لیے پیشوا، نور ہدایت، رحمت بنا دے۔ پروردگار اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں سکھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تلاوت کریں، راتوں کو بھی دن کے حصوں میں بھی بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں، اے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بصیرت فاطمہ صاحبہ۔ اب میں ڈاکٹر محمد مبین سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جو مرکز علوم قرآن میں استاد ہیں، کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر نشست، قولی نشست اور سامعین نشست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مقالے کا موضوع ہے عصری تعلیم یافتہ خواتین میں مطالعہ قرآن کی صورتحال اور براہ راست قرآن فہمی کی عملی تدابیر۔ سب سے پہلے اس مقالے میں صورتحال کو بیان کیا گیا ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں عملی تدابیر اور براہ راست قرآن فہمی کا ایک کورس پیش کیا گیا ہے جو فاؤنڈیشن کورس ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ مسلم عہد حکومت کے بعد مسلمانوں میں عصری و دینی تعلیم کی تقسیم ہوئی اور دو متوازی نظام تعلیم وجود میں آئے۔ ایک کو عصری تعلیم سے موسوم کیا گیا جس کی سرپرستی و ہمت افزائی سرکاری سطح پر ہوتی رہی، دوسرے کو دینی تعلیم سے منعقد کیا گیا جو علماء، مشائخ اور اسلامی مدارس و تنظیموں کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ ابتدائی دور میں دونوں کی رقابت میں شدت دیکھنے میں آئی، مگر بدلتے حالات میں اس میں کافی کمی واقع ہوئی۔ دونوں میں خواتین کی تعلیم کا انتظام ہے۔ بنات کی اسلامی تعلیم کے لیے علیحدہ مدارس و جامعات کا قیام عمل میں آیا، جہاں وہ بنات زیر تربیت ہوتی ہیں جو اس کے لیے فارغ ہیں۔ خواتین کی اکثریت عصری اسکول و جامعات میں زیر تعلیم ہوتی ہے اور یہیں سے فارغ ہو کر مصروف عمل ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کو عصری تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے جو اپنے فن اور شعبے میں تو کامل ہوتی ہیں، مگر ان کی دینی تربیت اور تعلیم بہت کم ہوتی ہے۔ مطالعہ قرآن کا ذوق، ذاتی شوق اور دلچسپی کمتر پائی جاتی ہے۔ ایسے میں جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ جو عصری تعلیم یافتہ خواتین ہیں 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم تو اصلاً وہ عصری تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ان کا موضوع دوسرے سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہاں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت یونیورسٹیوں میں اسلامیات، دینیات اور قرآنیات کے شعبے بھی قائم ہیں۔ اس وجہ سے جو یہاں پر ہے عصری تعلیم ہی کہلاتی ہے چونکہ عصری یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر دینی تعلیم کے ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک ضمن ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایسے شعبوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو عربی میں کمزور ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو صورتحال ہے ہمارے، تو یہاں کے جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ طالبات ہیں جو مدارس سے فارغ ہیں، ایک وہ طالبات ہیں جو اسکولوں سے فارغ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ براہ راست قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے عربی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر جو عربی جانتے ہیں ان کو باقاعدہ قرآن عربی کی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں انہیں اس کے پڑھنے کی اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ دوسری جو جماعت ہے عورتوں کی، جس کو ہمیں دوسری قسم ہے، وہ ملحدانہ ذہنیت کے ہاتھوں تربیت یافتہ خواتین ہیں۔ ملحدانہ ذہنیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اعلان مغربی طرز پر تحریک حقوق النسواء سے متاثر ہیں اور اس فکر کی حامل بھی ہیں اور لیڈرشپ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بعض کمیونسٹ اور الحادی اور جھوٹی نسبت تحریکیں وغیرہ ہیں۔ تیسری قسم ایسی تربیت یافتہ خواتین کی ہے جو خاندانی طور پر مسلمان ہیں، مگر عام طور پر دینی مسائل کو زندگی میں استعمال سے گریز کرتے ہیں اور کہیں کہیں بعض دینی بنیادی باتوں کو دنیاوی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ چوتھی قسم ایسی خواتین پر مشتمل ہے
जो ज़ाती तौर पर दीनी तालीमात के शौकीन हैं, अगरचे उन्हें उसको समझने का मौका नहीं मिल सका और दीनी तालीमात पर अमल ज़रूरी समझती हैं, ख्वाह वो कर रही हों या ना कर रही हों। इनमें से अक्सर दीन पर अमल करने का जज्बा रखती हैं, ख्वाह वो घरेलू तरबियत और तालीम या दीनी तहकीकात या ज़ाती मुताले का असर हो। कुछ ने बचपन में कुरान पढ़ा है, इब्तदाई 1 या 2 किताबें भी पढ़ी हैं, उनमें से कुछ कुरान नहीं पढ़ सकती। इनमें बात अपने शौक़ से दीनी किताबों के मुताले का वक्त भी निकालती हैं, कुरान पढ़ती हैं मगर बहुत कम है जिन्होंने पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ा है। बराह रास्त कुरान फहमी तो दूर की बात है। ये खुशाइन बात है कि इस दौर में कुरान फहमी का रुझान बढ़ा है और असली तालीम याफ्ता मुस्लिम ख़वातीन के अंदर बराह रास्त कुरान समझने का शौक़ भी ज़्यादा हुआ है। उनमें ये फ़िक्र भी आम हुई है कि दूसरे मैदानों की तरह मुतालात कुरान में भी वो अपनी दीनी शनाख्त के साथ वैसे ही सबकत ले सकती हैं जैसे कि दूसरे मैदानों में उन्होंने अपनी फ़ौक़ियत दिखाई है, क्योंकि तारीख़ी शवाहिद से उन्हें यकीन है और सही है कि कुरानी तालीमात की रोशनी में उन्हें इस हक़ में और इब्तिदाई इस्लाम से उनकी बहनों ने इसमें नुमाया मिसालें पेश की। अमली तदाबीर में शायद कम है, तो अमली तदाबीर में पहली किस्म को तो सिर्फ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मुतालात कुरान में बराह रास्त कुरान फहमी की अहमियत, इफ़ादियत और रहबरी को मौजू बनाने की तरतीब और अमली तौर पर कामों शरीक करना है, जिनका ज़िक्र आ रहा है। नीचे हमने उसकी पूरी तफसील बताई है कि कैसे करना है। दूसरी किस्म शुबहात के इज़ाले के लिए मेहनत दरकार है। इल्मी तौर पर मुतमईन करने वाले असालीब में ये एक जो मुलहिदा ज़िन्नियत रखते हैं उनको कैसे किया जाए उसके पूरे यहाँ पर तदाबीर से दी गई है। चौथी किस्म जो रग़बत रखती हैं और जो नहीं रखती हैं तो उन्हें रग़बत दिलाकर उनके अंदर इस्तेदाद के एतबार से कुरान डायरेक्ट कुरान फहमी के कोर्स को उनके अंदर शुरू किया जा सकता है। इन्हें हमने जो कुरान फहमी का मुकम्मल कोर्स है उसे हमने 5 मरहलों में तकसीम किया है। पहला मरहला जो है जो जिसका नाम बुनियादी है या फाउंडेशन है वो मुख्तसर मानी में मुतालिब कुरान के लिए है। इसमें क्या होगा कि पूरे कुरान का तर्जुमा खुद डायरेक्ट अरबी के अल्फाज और ग्रामर के साथ उस खातून को जो इस कोर्स को करेंगी उन्हें मालूम हो जाएगा क्या है। तो इसमें हमने जो इसकी तकसीम की है इस फाउंडेशन कोर्स की वो उसकी 33 सतह बनाई। मुस्तवा या स्टैंडर्ड 33 रहती है, यानी असल तो 33.5 हैं लेकिन 33 ही अगर आप शुमार कर लें तो 2.5 तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ों के लिए हैं कि जो अल्फ़ाबेट मरकबात और चीज़ें समझाने के बाद से थोड़ी सी ग्रामर हल्की सी बताई जाए और दूसरे में उसकी थोड़ी तफसील की जाए पुरानी अल्फाज के साथ। ये उसके बाद जो कोर्स है वो 30 पारों के हिसाब से पूरा कोर्स है। एक पारे के लिए 1 महीने का मतलब 30 घंटे, इसको घंटों में डिवाइड किया गया है। ये इस सहूलत के लिए है कि अगर किसी के पास में वक्त ज़्यादा है तो वो 2 सतहों को भी एक साथ कर सकता है अपने वक्त के एतबार से, और अगर किसी के पास ज़्यादा वक्त है तो 3 घंटे अगर कोई दिन में ले रहा तो और टाइम को कम कर सकता है। तो ये तो बुनियादी। दूसरा मुतवस्सित है, वो मुख्तसर और मुतवस्सित तफसीर कुरान के लिए है दूसरा, और तीसरा आली है, ये मुफस्सल तफसीर कुरान के लिए, और इसके बाद उलिया है बराए तफसीर मौजू और तकाबुली तफसीर के लिए, तफसीर मौजू और तकाबुली तफसीर के लिए। इस वक्त बर्निंग जितने भी टॉपिक्स होते हैं तफसीर मौजू में रहते हैं। इसके बाद लास्ट का जो मरहला है वो तकमील और इस्तिहाद का है, जो बराए लुगात, मुफरदात, असालीब, एजाज, बलागत कुरान, तफसीर और उलूम कुरान में इस्तिहादी व तहक़ीक़ी मशक़ों के लिए है, ताकि उसे मुकम्मल तौर पर इसमें दर्ज हासिल हो सके और इस्तिहादी तौर पर वो तफसीर के काबिल हो सके। तो हमने इससे पूरे उसमें ये जिक्र किया। उसके बाद कैसे किसके लिए क्या तरकीब इख्तियार की जाए वो तफसील से यहाँ पर जिक्र है। तरगीबी मुहादरात और लेक्चर्स और मजलिसों का तरगीब के लिए, उसके बाद अमली तौर पर कैसे करना है, और उसके बाद जब सब इंतज़ाम हो जाएगा, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे वो अमूमी तबके के लिए हो, तो स्कूलों में उसके इंतज़ाम की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटियों में ज़रूरत है मुस्लिम तलबा और तलबात के लिए। फिर उसके बाद ख़वातीन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है मुख्तसर तरीके से। फिर उसके बाद अमूमी तौर पर ये इसमें पेश किया गया कि हर घर में अगर सिर्फ 1 घंटा उस घर में फ़ारिग कर लिया जाए डायरेक्ट बराह रास्त अरबी पुरानी अरबी सीखने के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए, तो ये बहुत सफिशेंट होगा और एक माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ख़वातीन इसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी उनको, और हर घर में जब दर्स होगा तो इस तरीके से मुसलमानों में अमूमी तौर पर डायरेक्ट कुरान फहमी का एक पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुबीन सलीम साहब।
اسسٹنٹ پروفیسر کے نظامی سینٹر. اب اللہ کے فضل سے یہ تمام ہوا سیشن، اور میں آخر میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عائشہ قدسی قدوائی صاحبہ سے کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سینٹر کی فعال ڈاکٹر قدوائی لکھے جانے کے قابل ہیں، جس کے لیے میں سینٹر کے تمام ارکان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور جب رب العالمین اس سینٹر کو روز افزوں ترقی کامیابی سے ہمکنار کرے. آج کی اس سیشن میں تمام مقالے عمدہ اور فکر انگیز معلومات افزا ہے، اور محترم استاد گرامی پروفیسر ابو سفیان صاحب کے مقالے کے استفادے سے انشاءاللہ کتابی صورت میں استفادہ ممکن ہوگا. اور پھر اس کے بعد مولانا رفیق سلفی صاحب کا مقالہ مسلم خواتین میں قرآن فہمی کا ذوق کیوں اور کیسے پیدا کیا جائے، تمہید طویل کی بہرحال مقالہ تھا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر خان ساران، ان کا تعلق حیدرآباد سے ملازمت کے خواتین مطالعہ قرآن، ان کا عنوان تھا. مختلف مشوروں پر مشتمل تھا، انداز بیان بھی اچھا تھا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر حارث منصور، خواتین میں تعلیم و ترویج، قرآن کی عملی تدابیر، تلخیص جامع ہے، مزید مشورے اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. میرے انداز گفتہ اور سلیح سے. ڈاکٹر اشرف ان کا تعلق کولکاتہ سے ہے، خواتین میں مطالعہ قرآن کی فروغ کی عملی تدابیر، ان کی تدابیر اس لائق ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. پھر اس کے بعد اس کے جامعہ عائشہ عربیہ مئو سے ان کا تعلق ہے. خواتین میں قرآن کریم کا ذوق پیدا کرنے کی تدابیر اور وسائل، مقالہ اچھی کاوش ہے، اور جو مشورے ہیں وہ بھی ان پر غور کرنا چاہیے اور ان کا پریزنٹیشن بھی بہت اچھا ہے. ان علمی کاوشوں کا سلسلہ تھمنا نہیں چاہیے بلکہ یہ سلسلہ دراز ہو. پھر اس کے بعد سید محمد سے جو ہے ان کا مقالہ جو ہے ان ٹوڈیز ماڈرن ورلڈ دیر آر سو مینی ویز ٹو پروموٹ دا اسٹڈی آف دا قرآن امنگ ویمن. یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، اچھے ان کے سجیشنس ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر بصیرت فاطمہ، خواتین کے مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی تدابیر. مقالہ اچھا تھا لیکن موضوع کا احاطہ بجا طور پر نظر نہیں آیا. اور ڈاکٹر مبین سے تعلیم یافتہ اور تعلیم یافتہ مطالعہ قرآن کے لیے یہ بھی اچھا مطالعہ تھا. میری خواہشات کے ساتھ شکریہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ قدسی قدوائی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. اب اگلا سیشن جو ہوگا وہ 5 منٹ کے لیے بریک لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ. 5 منٹ کے بعد پھر ہم شروع کریں گے. اگلا سیشن کنڈکٹ کریں گے ڈاکٹر محمد مبین سلیم صاحب اور ڈاکٹر ضیاء الدین، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، یہ اس کو چیئر کریں گے. اور یہ اب سے 5 منٹ بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. اس کے مقالہ، اس سیشن میں جو مقالے پیش کیے جائیں گے ان میں وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، 8 مقالے پیش کیے جائیں گے جن میں ڈاکٹر عائشہ قدسی قدوائی ہیں اور ڈاکٹر محمد ایوب اکرم ہیں، سمن رئیس ہیں، زینب الغزالی ہیں اور سلمہ جلیل ہیں جامعۃ الفلاح ملریہ گنج سے، اور ایک زرینہ خاتون ہیں، یہ مونت بنجن کی ہیں، اور ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق تجاروی صاحب ہیں، اور میں ڈاکٹر نذیر احمد بھی اس سیشن میں انشاءاللہ اپنا مقالہ پیش کروں گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کے بعد پھر سے جوائن کریں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.